وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى منا فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے، آپ جمرہ کے پاس گئے اور اسے کنکریاں ماری، پھر منا میں اپنی قیامگاہ پر تشریف لائے، قربانی کا جانور ذبح کیا اور حجام سے فرمایا یہ بال کاٹو، اور دائیں جانب اشارہ فرمایا اور پھر بائیں جانب اشارہ فرمایا، اور پھر لوگوں کو منہ مبارک عطا فرمانے لگے، یعنی اپنے بال آپ نے لوگوں میں تقسیم کیے۔ ظاہر صحابہ کرام کو آپ سے محبت تھی تو یادگار اور نشانی کے طور پر، کیونکہ حجۃ الوداع کا موقع ایسا تھا کہ جس میں ہر جگہ سے مسلمان آئے تھے، صرف مکہ اور مدینہ کے مسلمان نہ تھے، اطراف و جوانب کے ہر علاقے سے مسلمان موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ پھر انہیں یہ بھی فکر تھا کہ شاید اس کے بعد ہم آپ سے نہ مل سکیں۔ ذرا اتنی بڑی گیدرنگ روز تو ممکن نہ تھی اور پھر ہوئی بھی نہیں، وہی آخری بہت بڑا مسلمانوں کا اجتماع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علاقوں کے آئے ہوئے لوگوں کو پھر اپنے بال عطا کیے ہوں گے تاکہ ان کے ساتھ آپ خود تو نہیں جا سکتے لیکن آپ کی کچھ یادگار چلی جائے۔ وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال أحلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ جمرے کو کنکریاں مار چکے اور قربانی کر چکے تو آپ نے بال کٹوائے، اس طرح کہ پہلے دائیں جانب حجام کے سامنے رکھی اور اس نے اس طرف سے بال کاٹے، پھر آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور بال انہیں عطا فرمائے، پھر بائیں جانب حجام کے سامنے کی اور فرمایا اب ان بالوں کو کاٹو، اس نے بال کاٹے تو آپ نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے اور فرمایا ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو، یعنی ایک طرف کے بال حضرت ابو طلحہ کو دیے اور دوسری طرف کے بال باقی تمام لوگوں کو۔ حضرت ابو طلحہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، میں پیچھے سنا چکی ہوں، اور شاید اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ انہیں آدھے بال کیوں دے دیے تھے۔ میں یہ واقعہ بہت دفعہ سنا چکی ہوں، اگر یاد ہو۔ اصل بات یہ ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ بہت کم کرتے ہیں، ہم صرف تھیوریٹیکلی اسلام کو پرکھنا چاہتے ہیں اور جاننا اور عمل کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، حالانکہ اگر سنت کا اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو پھر جو لطف آتا ہے اسلام پہ عمل کرنے کا وہ کسی اور صورت میں ہے ہی نہیں، کیونکہ پریکٹیکل لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کی نظر آتی ہے کہ ہیومن بینگز ہوتے ہوئے انہوں نے کیسے کیسے بہترین کام کیے، پھر انسان کے لیے وہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان کی نیچر ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی کر لیتا ہے یا کر رہا ہے تو کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہوں، مجھے بھی کر لینا چاہیے۔ لیکن جب انسان دیکھتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور دل پہ پڑھ پڑھ کے ایک بوجھ پڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے ساری دنیا تو کچھ اور کر رہی ہے اور مجھ سے کہا جا رہا ہے میں یہ کروں، تو پھر کبھی نہیں ہوتا، میں مشکل پڑ جاتی۔ تو سیرت عمل کو آسان کر دیتی۔ خدا کے لیے ایک ایک کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور صحابہ کرام کی ضرور ایک دفعہ پڑھ ڈالیں، آپ دیکھیں گے آپ میں ڈراسٹک چینج آئے گا آپ کی تھنکنگ میں۔ یعنی قرآن بھی ایک بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے انسان کے اندر، احادیث بھی، لیکن وہ جو کہانیاں ہیں قصے، لیکن ان قصوں میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے فَقْصُصِ الْقَصَصَ، آپ ان پہ قصے بیان کیجئے، اور قصوں کے ذریعے کتنی نصیحت کی گئی پرانی قوموں کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا، ایک ایک سٹیپ۔ یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے عمل کے اور ہماری مشکلات کے حل کی بڑی گتھیاں سلجھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ابھی بھی نہیں یاد آیا قصہ؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ تھا جس کا نام تھا بیروہا، یاد آ گیا؟ بیروہا باغ تھا، اس میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان احب اموالی الی بیروہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ عزیز چیز جو ہے وہ بیرہا ہے، یعنی بیرہا کا باغ ہے جس میں کنواں بھی تھا، اور اس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پانی منگوایا کرتے تھے۔ آپ اس باغ میں جاتے تھے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے اور اس کی کھجوریں اور وہ پانی پیا کرتے تھے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آئے، کہا اپنا ہاتھ لائیے، اور وہ ہاتھ سے مراد ظاہر ہے باغ اٹھا کے تو نہیں لا سکتے تھے، اپنا آپ لائے، کہتے اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ اب آپ اسے جیسے چاہیں استعمال کریں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کیا، اور حسان بن ثابت اور ابی ابن کعب تھے شاید جن کو یہ دیا گیا، جو ایک ان کے رشتے میں 5ویں دادا سے جا کے ملتے تھے رشتہ۔ ذرا رشتے دیکھیں، ہم تو اپنے فرسٹ کزن کو پہچانتے نہیں، اور ایک 7ویں پشت پر، ایک 5ویں پشت پر رشتہ دار تھا اور ایک 7ویں پشت پر، اور ان کو کیوں دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا یہ باغ قبول کر لیا، تسلی رکھو، جو اجر تمہیں ملنا تھا وہ مل گیا، جاؤ انہیں دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رشتہ داروں میں بہت زیادہ اونچ نیچ ہوتی ہے تو بہت سے فسادات اور بہت سی تکلیف دہ چیزوں کا سبب بنتی، اور رشتہ دار کو دینا دگنے اجر اور ثواب کا سبب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صرف رشتہ داروں کو دے اور باہر کہیں نکل کے نہ دیکھے کہ اور کہاں ضرورت ہے۔ ہمیشہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر صدقہ کیا، تو آپ نے مختلف قسمیں بتائیں، اور وہ اس لیے کہ جہاں ضرورت جس چیز کی ہو اور جتنی ضرورت ہو، اگر ایک چیز ایک جگہ پر زیادہ ضرورت ہے تو وہاں پر دینا زیادہ ثواب کا کام۔ مثلا رشتہ دار اتنا ضرورت مند نہیں، ایک اور شخص مر رہا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ رشتہ دار کو دینے کا دگنا ثواب ہے، اور غیر مر بھی رہا ہو تو ہمیں کوئی اس کا زیادہ ثواب دی، اس لیے میں تو اپنے دیکھوں گا کہ مجھے کہاں زیادہ مل رہا ہے۔ نہیں، پھر اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اتنا بڑا ثواب۔ اب یہ حکمت کی بات ہے نا، انسان اس وقت بیٹھ کے سوچے کہ میں نے یہ کرنا اور یہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو یہ جو ایک وقت پر صحیح ڈیسیژن لینا ہوتا ہے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ حکمت اور دانائی عقل مندی دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو یہ عقل مندی مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا، اس کو سب سے بڑی بھلائی مل گئی کہ مجھے اس موقع پر کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ ابو طلحہ الانصاری کا واقعہ ہے، تو شاید ان کی اس فراخ دلی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ فراخ دلی کی کہ زیادہ حصہ انہیں عطا کیا۔